تک، یکم کے چاند سے 13 کے سورج غروب ہونے تک تسبیح اس کا حکم ہے۔ تسبیح کا کیا مطلب ہے؟ سبحان اللہ، اللہ کی پاکی بیان کرنا، سبحان اللہ۔ جب آیا سبحو تو کیسے عمل کریں گے؟ سبحان اللہ۔ حمدو، تحمید میں کیا؟ الحمدللہ۔ ہللو، لا الہ الا اللہ، ہللو لا الہ الا اللہ، کبرو اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ اور حیقلہ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، اور العلی العظیم کا اضافہ بھی ثابت ہے۔ گویا یکم سے 13 تک خاص تسبیح جس کا گھروں میں بھی اور باہر بھی، کیونکہ اکثر صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شاپنگ کے لیے نہیں عید الاضحیٰ کی، بلکہ لوگوں کو یاد کرانے کے لیے کہ یہ تکبیرات کے دن ہیں، وہ اپنے گھروں سے نکلتے اور اونچی اونچی آواز سے پڑھتے تاکہ ہر گزرنے والا اور تجارت کرنے والا، خرید و فروخت کرنے والے بھی، گزرنے والے بھی، سب کے کانوں میں پڑ جائے اور وہ بھی ساتھ شامل ہو جائیں۔ کیا؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو 2 دعائیں آپ کا سبق ہو گیا، ایک لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور ایک یہ کہ جس میں تسبیح، تحمید، تکبیر، تمجید، تحلیل سب شامل ہے، اور اسی طرح خاص تکبیرات بھی جن کے الفاظ معین نہیں ہیں لیکن حکم عام ضرور ہے، اور وہ کیسے ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ان تکبیرات کا اہتمام مائیں اونچی آواز سے کریں، کچن میں کوکنگ کرتے ہوئے، بچوں کو تیار کرتے ہوئے، اور اسی طرح ہماری جو گوسپ، گپ شپ، اور آپ کو پتہ ہے ہم آپس میں بیٹھ کے کتنا وقت ضائع کرتے ہیں، انٹرنیٹ پیکج، کال پیکج، یہ حرمت والے ایام ہیں، حرمت والے مہینے کے حرمت والے ایام بھی ہیں، فضیلت والے ایام بھی ہیں، برکت والے ایام بھی ہیں، ان میں ڈبل ٹرپل ہم سے مطالبات اور تاکید اور احکام ہیں۔ اس میں خاص طور پر نو مور گپ شپ، نو اسکرین ٹائم، نو انٹرنیٹ ٹائم، بس صرف تسبیحات ہوں، تحمیدات ہوں، تکبیرات ہوں، سبحان اللہ کے ترانے۔ اللہ نے تسبیح کا، آپ تسبیح کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں، قرآن کریم کی کتنی صورتیں ہیں؟ 114 صورتیں۔ ان میں سے کتنی صورتیں ہیں جن کا آغاز تسبیح سے ہوتا ہے؟ 5 خاص ہیں، 28ویں پارے میں، ہاں قد سمع اللہ پارے میں 5 تو خاص ہیں جو سبح یسبح سے شروع ہوتی ہیں، انہیں کہا جاتا ہے مسبحات کا گروپ، ٹھیک ہے؟ اور پھر 2 ایسی ہیں جن میں تسبیح کا ورڈ ہے، وہ کون سی ہیں؟ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی، سورۃ الاعلی۔ اور پھر اور سورت کون سی ہے؟ وہ ہو گئی، سورۃ الاسراء، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ یہ مسبحات 7 سورہ، اس کی تسبیح کی اہمیت کا اندازہ لگائیں، یاد رکھیں جتنی بھی رب کی مخلوقات ہیں، اور حتیٰ کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی، ذرہ بھی، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، ہر چیز، اور انسان کو تو بطور خاص
پہ ہے, خود بخود کر رہی ہے. اللہ نے فرمایا بے شک لا تفقہون تسبیحہم, تمہیں سمجھ نہیں آتا وہ کیسے کر رہی ہے. ایک پنکھا, ایک لکڑی, ایک درخت, ایک پتھر, پہاڑ کیسے تسبیح کر رہے ہیں, تمہیں سمجھ نہیں آتا. ولیکن لا تفقہون تسبیحہم, لیکن وہ تسبیح کرتی ہے. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض, ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. اسی طرح ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے. یسجد لہ من فی السماوات والارض, ہر چیز اللہ کو سجدہ, باقاعدہ صرف جھکنا ہی نہیں. بعض نے تو اس کا کیا کہ خشوع و خضوع مانا, یہ بھی شامل ہے, لیکن جب سجدے کا لفظ ہے تو اس کا مطلب ہے وہ سجدہ کرتی ہے, یعنی اپنے چہرے کو زمین پر, فرش پر جھکاتی ہے. اور سورج کتنی بڑی مخلوق ہے, وہ بھی ہر اس کا مغرب کو غروب ہونا یہ اللہ کے عرش میں جا کر سجدہ کرنا ہے اور پھر اجازت طلب کرنا ہے دوبارہ طلوع ہونے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن ایسا ہوگا کہ جب وہ اجازت مانگے گا تو اس کو اجازت نہیں ملے گی, بلکہ کہا جائے گا کہ جہاں تو غروب ہوا ہے وہیں سے طلوع, جب مغرب سے سورج غروب ہوگا, طلوع ہوگا. اللہ اکبر. اسی طرح ہر چیز کائنات کی اپنے رب سے سوال کرتی ہے, اپنے رب سے دعا کرتی ہے. انسان کہتے ہیں اللہ جانتا ہے, دل میں میری سب ہے, اس کو بتانے کی کیا ضرورت. بتانا ہے, مانگنا ہے, سوال کرنا ہے. اللہ نے یہ حکم دیا ہے اور پھر ہمیں کیسے سمجھایا کہ یسجد لہ یسألہ, سورہ الرحمن میں ہے یسألہ من فی السماوات, جو زمین میں آسمان میں اس سے سوال کرتے, باقاعدہ مانگتی ہے. اللہ زندگی دے, اللہ توفیق دے, اللہ تو راضی ہو, وہ باقاعدہ اللہ قبول کر, باقاعدہ دعائیں کرتے ہیں. یسألہ, ہر چیز کائنات کی سوال کرتی ہے. یہ انسان کو سمجھایا گیا, حضرت انسان تجھے بھی اسی کی عبادت کا حکم ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, دعا کرنا, سوال کرنا عبادت ہے. ان افضل ایام میں دعاؤں کو خاص طور پر شامل کریں. جو بھی آپ کی حاجات ہیں, خواہشات ہیں, ضروریات ہیں, اپنے رب سے مانگیں کہ آپ افضل ترین ایام میں داخل ہونے والے ہیں. سبحان اللہ. ان دنوں میں اور کیا کرنا ہے, ایک تو یہ تسبیحات, تکبیرات, اور اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, تمام انبیاء کا وظیفہ عمل. اس کے علاوہ اور کیا کرنا ہے, روزے رکھنے ہیں. روزے, نفلی روزوں کی فضیلت بتائیے, کیا ثواب ہے, کیا ملتا ہے ہمیں. کسی نے سوال کیا نا کہ رسول اللہ ان کا کیا ثواب ہے, تو کیا جہاد سے بھی زیادہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہاں وہ مجاہد جو میدان جنگ میں جائے اپنی جان, اچھا یہ جو ہے نا, اور سواری کے علاوہ کچھ بھی نہ لے کے آئے تو وہ اس درجے کو پہنچ سکتا ہے جو یہ حدیث شیئر کریے, میں سمجھ چکی ہوں. اچھا اس میں ہے افضل عمل, ان دن صرف روزہ نہیں, تمام ان دنوں میں کیا گیا ہر عمل باقی دنوں میں سے عمل میں سے افضل ہے. حتیٰ کہ پوچھا گیا کہ جو ایون جہاد کرتے ہیں باقی دنوں میں, کیا ان دنوں میں ایک چھوٹا سا عمل بھی کیا مجاہد سے بھی بڑھ کے ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, حتیٰ صرف وہ کہ جو اپنی جان اور مال لے کے گیا پھر واپس نہ آیا, تو وہ افضل ہوگا. باقی کوئی بھی شخص باقی دنوں میں جتنی مرضی نیکیاں کر لے, ان دنوں کی نیکیاں جو بھی ہے, چھوٹی سی نیکی بھی, صدقہ, تسبیح, تکبیر, سب ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان دنوں کی باقی دنوں سے کوئی کمپیئر ہی نہیں, کوئی مقابلہ ہی نہیں. تو کسی بھی چیز کو لا تحقرن من